یہ بڑی کلیئرلی یہ بڑی کلیئرلی ساروں کو سمجھ آ رہی ہے، اور ہمیں اب اس چیز کے لیے امید یہ والی ختم کر دینی چاہیے کہ ہمیں انصاف ملے گا یا عمران خان کو انصاف ملے گا۔ اب ہمیں اس چیز کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کئی مہینوں تک عمران خان کو جیل سے نکلنے دینا ہے۔ جس طریقے سے 6 دن ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ درخواستوں پہ، جیسے کہ 6 دن کے بعد کچھ سنیں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے ہم نے بیل بھی سننی ہے کہ نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ بیل ہم نے ابھی جو ایک چھوٹی سی چیز ہے بیل، اس کے لیے اب مزید ہم فیصلہ کریں گے کہ خفیہ طریقے سے سننا ہے یا ہم نے اوپن کورٹ میں سننا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر اگلے 2 مہینے لگا دینا ہے، پھر 4 مہینے اور بیل سننے کے اندر لگا دینا ہے، پھر 2 سال اور کیس کے اندر ہے کیا؟ ایک چیز یہ میرے پاس ہے، یہ آپ بھی سارے پڑھ لیں، یہ جو نیا سیکرٹ ایکٹ ہے اس کا جو ان کیمرہ والا ہے وہ مجھے بھی سمجھ آ گئی، میں لائر نہیں ہوں، مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے، میں خوشی سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی سمجھ آ گئی۔ یہ 14 نمبر ہے، ایکسکلوژن آف پبلک فرام پروسیڈنگس، یہ اس کے اندر کچھ نہیں دیا ہوا، آپ یہ خود ہی دیکھ لینا، اور اس کو اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے بھی۔ بات یہ ہے کہ سائفر کے اوپر میں بھی تنگ آ گئی ہوں، آپ نہیں تنگ آئے سن کے؟ کیا ہے سائفر؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ڈونلڈ لیو نے کہا کہ اپنی حکومت گرا دو، خان صاحب نے اپنے لوگوں کو بتا دیا، تو یہ جرم یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو کیوں بتا دیا؟ یہی ہے نا جرم ان کا؟ اور بتائیں کیا جرم ہے ان کا؟ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک سازش کے بارے میں انفارمیشن دے دی۔ آج عمران ڈونلڈ لیو کی جو بات ہے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے، وہ اس جرم کے اندر آج جیل کے اندر پچھلے 50 دن سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے بیٹھا ہوا ہے عمران خان۔ شرم تو ہم سب کو آنی چاہیے کلیکٹیولی کہ ایسے بڑے انسان کو ہم نے ڈونلڈ لیو کے، ہم وہ ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے پاکستان کا، جوائنٹ سیکرٹری کسی ملک میں جا کے کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں، وہ اپنا پرائم منسٹر کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا میرے خیال میں اس چیز کے اوپر ہمیں کلیکٹیولی پاکستانیوں کو ایک قوم کے طور پہ پہلے شرمندہ ہونا چاہیے، اور پھر عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا چاہیے عزت سے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سیل کے جو تصویر سامنے آ رہی ہے، تصویر کے حوالے سے یہاں سے اگر ہم گزر جائیں تھوڑا سا راستہ دیں۔ 4 تاریخ کو عدالت نے عمران خان کو طلب کر لیا ہے، باضابطہ طور پر ٹرائل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گی؟ کون سی ٹرائل؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے 4 اکتوبر کو عمران خان کو پیش میم وہ تصویر کے حوالے سے بتا دیں، جرم عائد کی جائے گی، کیا کہیں گی؟ جرم میں کہہ رہی ہوں پھر ہمیں ایز اے نیشن ہمیں شرم آنی چاہیے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ ہم شرمندہ ہیں۔ تصویر کے تصویر وائرل ہوئی ہے عمران خان کی جیل کے سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، کیا پتہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی کیسی تصویر ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا۔ لیکن اسی قسم کے سیل تو چھوٹے سے ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 4-5 فٹ کا سیل کے اندر خان صاحب ہیں، تو اس کے اندر کیا اچھا کون سا جیل ہوتا ہے؟ جیل ہے، چھوٹے سے سیل کے اندر خان صاحب ٹھیک بیٹھے ہوئے نا، مضبوط ہیں، لیکن آپ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈالا ہم نے کیوں پاکستان کے خلاف سازش کی، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا، اور یہ عمران خان کا جرم ہے۔ بس آپ پر بھی کوئی پریشر وغیرہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بہت ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور الٹا ان کے اوپر کیس کر دیا۔ میڈم مظفر گڑھ پیشی تھی، کیا بنا آپ کے کیس؟ سب جرم ہے اور انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کیسز میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، آپ کو پتہ سارا مذاق لگایا ہوا ہے۔ بشرا بی بی کی خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ کیا بتایا انہوں نے ڈائریکٹلی آپ کو خان صاحب کے حوالے سے؟ خان صاحب دیکھیں بہت مضبوط ہیں، جو خان صاحب کو ملتے ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں، لائرز بھی یہی بتاتے ہیں، ہم خود بھی انشاءاللہ مل کر آئیں گے۔ میڈم آخری سوال آپ سے کہ کچھ لوگ کچھ اینکرز اس طرح کی ٹویٹ کرتے جیسے بشرا بی بی جو گواہ بطور بننے جا رہی ہیں، اس طرح کے تاثرات دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ یہ آپ کے کون کر رہا ہوگا؟ آپ جو نون لیگ ہے وہ بیچاروں کے پاس اور کچھ کرنے کے لیے کیا اس قسم کی باتیں پھیلانے کے علاوہ؟ یعنی خان صاحب کا کوئی بھی قریبی وعدہ گواہ نہیں بنے گا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ہمیں کیا پتہ جی کون وعدہ کس چیز کے لیے، کس چیز کی گواہی دینی ہے انہوں نے؟
कि क्या खान जिस तरह साहब ने आजम खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है उन्होंने गवाही दी है, हाँ? आजम खान साहब के हवाले से जिस तरह कहा जा रहा है कि उन्होंने गवाही दी है, तो कोई और भी सामने आ सकता है खान साहब का करीबी? जब आगे कोर्ट में गवाही देंगे खान साहब ने कहते मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे बताएं, हजारों लोग जेल में हैं, ये किस जुर्म में है? सारे किस जुर्म में है इतने लोग जो जेलों में हैं? तो मुझे इतने आपने देखा है कितनी खवातीन पीछे, आपने देखे कितनी खवातीन है जेल के अंदर, आपने देखे कि कितने यंगस्टर्स हैं। किसी के ऊपर केस है तो बता दें, एक केस लगा दें। हमारे ऊपर किस चीज़ का केस है? ज़रा FIR पढ़ के देखें, मुझे भी नहीं पता था किस चीज़ का केस है। दफ्तर जलाने के केस हैं, दहशत गर्दी के केस हैं, प्लानिंग के केस हैं। मतलब आपको पता है, कॉपी पेस्ट करें, छापा मारें, FIR सब पे। अगर कोई और मुल्क होता, मैं आपको ये बता दूं, आप ये जाकर जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसके अंदर इस किस्म की झूठी FIR काटें, वो सारे के सारे पुलिस वाले, प्रोसिक्यूटर सब जेलों में होते हैं। ये फ़र्क है पाकिस्तान में कि ये सारा कुछ फ्री फॉर ऑल है। इनको सबको जेल में होना चाहिए जो ये चीज़ें बना रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर अपनी नौकरियों से दस्तबरदार होकर घर जाकर बैठें अगर ईमानदार लोग हैं। अगर जज कहते हैं हमारे पे प्रेशर है, तो अगर एक क्या कहते हैं ऑनरेबल जज होगा ना, वो अपना कुर्सी से उठेगा, कहेगा जी मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं अंजाम दे सकता, वो अपनी कुर्सी से उठेगा, इस्तीफ़ा देगा और घर चला जाएगा। बस अगर वो ये नहीं कर रहे और ये कहेंगे, हमें सुनने में आता है जहाँ पुलिस वाले से पूछो, कहते हैं जी बड़ा प्रेशर है, जज साहब कहते हैं जी, सारे कहते हैं जी हमारे पे प्रेशर है। किसका प्रेशर है? अच्छा, आप मैडम यहाँ तक पर्सनली बात क्या लग रहा है, खान साहब कब तक बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बीबी का झगड़ा, ये बाकायदा कुछ एंकर्स की तरफ ट्वीट की गई। हमारा कोई झगड़ा नहीं। देखिए, इस वक्त इमरान खान का जेल में होना हम सब के लिए बहुत तकलीफ दे है। उनका जेल में होना बहुत तकलीफ है और वो तो मजबूत बैठेंगे, लेकिन आपका ख्याल है हम बाहर बैठे हुए आप हमें क्या महसूस होता है? सिर्फ हमें नहीं, पाकिस्तान में लोग रात को दुआएं करके उनके लिए रोते हैं और हमें शर्मिंदगी है कि हम बाहर हैं बैठे हुए और वो बेगुनाह एक इंसान हमारे लिए जेल के अंदर बैठे हैं। थैंक यू।